جب حق کی دعوت دو گے، جب توحید کا آوازہ لگاؤ گے، کوئی آپ کو پھولوں کا ہار، کوئی آپ کو چندہ، قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد میں کوئی نہیں دیکھے جائے گا، آپ کی جیب کوئی نہیں بھرے گا، کوئی کہے گا وابی گستاخ ہے، بد مذہب، یہ ماں باپ کا دشمن، یہ بزرگوں کا دشمن۔ پریشان نہیں ہونا، یہ پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے۔ ثمامہ جب مسلمان ہوئے، مکہ کی طرف آئے، ابو جہل کی پارٹی نے باہر نکل کر استقبال کیا اور کیا کہا؟ صبوتا یا ثمامہ، ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے۔ اس دور کے لوگ صابی کس کو کہتے تھے؟ جو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا تھا، اس کو کہتے ہیں صابی ہو گیا ہے۔ کفار مکہ نے کہا ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے، اور آج اگر کوئی قبروں کی پوجا چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو جائے، بدعات کو چھوڑ کر سنت پہ چلا، اے وابی ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صابی ہو گیا ہے، کہتے وابی ہو گیا، برادری دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، میں تو محمد رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اور اللہ کے پیغام کو مان چکا ہوں۔ جب آپ اس پیغام کو عام کریں گے، جب آپ لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ فرق کریں گے، معاشرے میں پہچان کروائیں گے، اللہ کی قسم اپنے بھی ناراض ہوں گے، پرائے بھی ناراض ہوں گے۔ اور جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے رہو گے، سب کے ساتھ قبول ہو جاؤ گے۔ جب تک آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر، وہ کیسے؟ محرم کا حلوہ آیا، آپ کو پتہ ہے حرام ہے، اللہ کے نام کی سبیل نہیں، سبیل حسین ہے۔ آپ کہتے ہو پتر سے، پتر لیلا کوٹھے تے سٹ داں گے، پتہ ہے حرام ہے لیکن لے لو، چھت پہ پھینک دینا۔ کیوں؟ اگر کہہ دیا نا یہ حرام ہے، ہم نے نہیں لینا، تو ان کو پتہ لگ جائے گا ساڈی برادری دا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید کے گھر میں، حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے لیکن عام ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں، سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے، سید کے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے تو کیا جواب؟ پہلا سوال کیا تھا؟ آپ سید ہیں؟ وہ کہتا نہیں جی میں تو راجپوت ہاں۔ تینوں پتہ نہیں سیداں دا نکاح سیداں نال ہی ہوندا ہے، اے راجپوتاں نال نہیں ہو سکتا، چل نکل۔ پٹھان کے گھر میں پنجابی رشتہ مانگنے چلے جائے، موڑا تم پٹھان خان ہے؟ خو میں خان تو نہیں ہوں، پنجابی ہے۔ ماڑا ہماری تو مر بھی جائے گی تو پنجابی کو نہیں دیں گے، تم کدھر آ گیا؟ چلو، خان کی بیٹی خان کے گھر، پنجابی کی بیٹی پنجابی کے گھر، سید کی سید کے، راجپوت کی راجپوت کے، مغل کی مغل کے، اس طرح تم ذاتوں میں بٹے ہوئے ہو، جو غلط ہے۔ شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن جب معاملہ لا الہ الا اللہ کا آتا ہے، کہتے ہو لے لو، حرام ہے، غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، لے لو، کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے ہم اہل توحید ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے معاملات ہیں۔ مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر جانا ہے، اسی تے اتھے ہی رہنا ہے۔ اس لیے کسی سے جھگڑا نہ کرو، کسی کو نہ بتاؤ میں کون ہوں، اپنی بات کو بس اپنے اندر دفن کر کے چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ غیرت مند مومن کا کام نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ بیٹیوں کو طلاق مل سکتی ہے تو کبھی نہ سوچنا بیٹی کو طلاق مل گئی، ارے آپ کی بیٹیاں کروڑ ہو، محمد کی بیٹی کی قدموں پہ قربان۔ کیا میرے نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں ملی؟ کوئی پتھر مار کے ماتھے کو پھاڑ سکتا ہے؟ ارے کیا میرے آقا کا ماتھا نہیں پھٹا تھا؟ کوئی دندان توڑ سکتا ہے؟ احد میں آقا کے دندان نہیں ٹوٹے تھے؟ کوئی بستی سے نکلنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے روتے ہوئے مکے کو نہیں چھوڑا تھا؟ کوئی آگ کے اندر پھینک سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم کو آگ میں نہیں جلایا گیا؟ کوئی تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا سکتا ہے؟ خبیب کو نہیں لٹایا گیا؟ کوئی گلیوں میں کھینچ سکتا ہے؟ کیا سیدنا بلال کو نہیں کھینچا گیا؟ آپ کو توحید کی آوازیں پر غم آئیں گے، دکھ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مومن وہی ہے، غیرت مند وہی ہے جو اپنی دعوت میں ننگا ہے۔ ارے جب کفار اپنے کفر میں ننگے ہیں، مشرکین اپنے شرک میں ننگے ہیں، بدعتی اپنی بدعت میں ننگے ہیں، تو اہل توحید کے اوپر لازم ہے وہ چھپ کر بیٹھے، وہ خاموش ہو کر بیٹھے۔ اپنے اس آوازے کو عام کرو، اپنا تعارف کرواؤ، اہل شرک سے الگ ہو جاؤ۔ میں آپ کو آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل پہ جب اللہ کا عذاب آیا، ان میں 3 پارٹیاں بنی تھی۔ جب مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو 3 گروہ بن گئے تھے، 3 گروہ۔ ایک
شکار کرنے والا وہ ڈائریکٹ شکار نہیں کرتا تھا، ہیلے اور بہانے سے کرتا تھا. اگلے دن اس دن آ کے چھوٹے چھوٹی ندیاں نالے گڑھے بنا لیے، اس میں ڈال کے پھر اوپر سے بند کر دیں. اسی پھڑی تے نہیں نا جی، اندر آپ ہی آ گئی، اسی تے نہیں پھڑی. اگلے دن آ کے پکڑتے تھے. وہ ہیلا اور بہانہ کرتے تھے. ایک یہ گروہ. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ شکار کرتا نہیں تھا لیکن کرنے والوں کو کچھ کہتا بھی، او جی انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، ایویں اوکھا ہوتا رہا، میں نے ٹھیکہ لیا، میں ٹھیکیدار ہوں دین کا. ہر بندے نے اپنا جواب دینا، اس کی اپنی قبر، میری اپنی قبر، اس نے اپنا کام کرنا، میں نے اپنا کام کرنا. ان لوگوں کو مثال سے سمجھاؤں. آپ نے گھر جانا ہے، باہر روڈ پہ گئے ہو، ٹیکسی والا کھڑا ہے، آپ کہتے ہو منامہ جانا ہے، کہتا جی آؤ بیٹھو. کتنے پیسے لوگے؟ کہ جی بلاش لے کے جاؤں گا، فری میں، کوئی پیسہ نہیں، پھوکٹ میں جاؤ گے، آؤ. آپ جب بیٹھنے سے پہلے غور سے دیکھتے ہو نا، ڈرائیور کو تو اندھا ہے، ڈرائیور کو جب دیکھا تو اندھا تھا. اس کی گاڑی میں بیٹھو گے، کہو گے بھائی پیدل جانا منظور ہے، اندھے تیری گاڑی میں نہیں جاؤں گا، مروائے گا تو دے مارے گا کہیں، تجھے کیا نظر آتا. اگر وہ اندھا کہے میں نے اپنا کام کرنا، آپ نے اپنا کام کرنا، کیا مشکل ہے؟ آپ نے میرا ٹھیکہ لیا، میں اندھا ہوں، جو مرضی ہوں، میں نے گاڑی چلانی، میں چلاؤں جیسے مرضی. آپ نے پیچھے بیٹھنا، آپ کا اپنا کام، میرا اپنا کام. کہے گا مجھے عقل ہے، اندھے کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. صرف دین کی بات پہ آ کے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے دین کی بات لے کے چلنے والا؟ میں نے سمجھ لیا، میں نے مان لیا، بس نہیں. نجات نہیں ملے گی. نجات ملنے کی تیسری شرط دعوت بھی دو، چوتھی شرط اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر بھی کرو. اس دعوت میں اپنے آپ کو واضح کرو. ایک گروہ شکار کرنے والا، دوسرا گروہ صوفیوں کا، کسی کو کچھ نہیں کہنا. تیسرا گروہ اہل توحید کا، ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. جب معاملہ بڑھا اہل توحید نے اپنے راستے الگ کر لیے. بعض روایات میں ہے کہ ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی. ان کی اور اپنے گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر لی. اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے والوں، اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں، خوش ہونے والوں، جی ماشاءاللہ میری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، کار کوٹھی بنگلے والا، بڑا مالدار ہے. جی کون ہے؟ جی ہے تو وہ خواجہ کا ملنگ، لیکن ہوڑے ہوڑے ٹھیک ہو ہی جائے گا. آپ دعا کریں مولوی صاحب، آپ کو کیوں تنخواہ دیتا ہوں، آپ کو کیوں چندہ دیتا ہوں؟ دعا کے لیے تو آپ کو رکھا ہوا ہے نا. آپ دعا کرو، دین کا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. بظاہر سٹیٹس بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی توحید میں صاف نہیں ہو. مثال دے کے سمجھاؤں، باپ کے دشمن کو رشتہ دو گے؟ کار کوٹھی بنگلہ مال دولت سب کچھ ہے، باپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کے باپ کی چوک میں پٹائی کی تھی، اس کو رشتہ دو گے؟ کہو گے سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے تو باپ کے دشمن کو میں اپنے لخت جگر کا ہاتھ نہیں دے سکتا. ارے رب کے دشمن کو، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں کا طواف کرتا ہے، جو قبروں پہ آ کر ویسے مانگتا ہے جیسے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کو بیٹی دیتے ہوئے غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی. تیسرا گروہ اہل توحید کا، ان کا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بغاوت سے توبہ نہیں کرتے، تو ہماری تمہاری دوستیاں ختم. اس تیسرے گروہ نے اپنی اور ان کے گھروں کے درمیان دیوار بنا لی. ایک دن دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آج آوازیں نہیں آ رہی، تو سارے لوگ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ دو گروہ مارے گئے، شکار کرنے والا بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا، اور صوفیوں کا گروہ بھی اللہ کے عذاب میں آ گیا، جو کہتا کسی کو کچھ نہیں کہنا، وہ بھی مارے گئے. صرف ایک گروہ بچا، وہ تھے جو اللہ کی بغاوت نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے. لوگوں اگر نجات چاہتے ہو، ان چار چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لو. الا الذین آمنوا، توحید کو مانو، اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کو مطلوب ہے. وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو. ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھو اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. عمل بعد میں کرو، حوالہ پہلے تلاش کرو، سنت پہلے تلاش کرو. وتواصوا بالحق، پھر اس دعوت کو عام کرو. وتواصوا بالصبر، پھر اگر مصیبت آئے، اگر بیٹیوں کو طلاقیں ملے، اگر مار دھاڑ کا مسئلہ ہو، اگر بستی سے نکالا جائے، اگر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے نہ دے، تو یہ جتنی مصیبتیں آئیں اللہ کے لیے آ رہی ہیں، اس پہ صبر کریں. مثال دیتا ہوں آخری اور بات ختم کرتا ہوں. دو دوست ہیں، دو آدمی ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے. اس بندے کو دوسرے بندے نے تانا دیا، اور تو فلاں کا دوست ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے.
اب یہ اپنے اس دوست کے پاس آ کر کے کہ یار تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں، تیری وجہ سے کیا مل رہا ہے؟ تانے مل رہے ہیں، لیکن فکر نہ کرنا، پوری دنیا بھی اگر تیری دشمن ہو جائے میں تیرے ساتھ دوستی خراب. آپ کو اس پر محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی کہ دیکھو یار پوری دنیا سے ٹکر لے کر مجھے نہیں چھوڑ رہا، پوری دنیا سے ٹکر لے رہا ہے. آپ کو اس پر پیار آئے گا، محبت آئے گی. اور اگر دوست آپ کو آ کر کے بھائی تیری وجہ سے مجھے تانے مل رہے ہیں، تیری دوستی کو ساتھ سلام، میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، آپ کیا کہو گے؟ یار یہ دوستی میں جھوٹا تھا، یہ دوستی میں جھوٹا تھا، 4 باتیں میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کو داڑھی رکھنے پہ تانا کیوں مل رہا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے. داڑھی رکھنے والے کو کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی صوفی، کوئی ملوانا، کوئی ملوٹا ہے، کسی بیچارے کی یہاں داڑھی بکرا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. آپ نے شلوار ٹخنے سے اونچی کی، کیوں کی؟ اللہ کے رسول کا حکم مانا، اللہ کا حکم مانا. کوئی کہے گا جی اچھا چھوٹے بھائی کی پہن لی آپ نے، کوئی کہے گا جی بکریاں چرانے جا رہے ہو، کوئی کہے گا بارش تو نہیں ہو رہی شلواریں کیوں ٹونگ لی، کوئی کہے گا کپڑا بچانے کی پلاننگ ہے، کوئی عورت برقع کر لے، پردہ کر لے، اچھا یہ وہ پرانے ذہن کی عورت ہے. یہ سارے تانے مل رہے ہیں شریعت پہ چلنے کے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور بندہ اللہ سے کہ اللہ پوری دنیا مجھے تانے دے رہی ہے، میرے ساتھ بائیکاٹ کر رہی ہے، میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، تیری شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو اس بندے کی عزت رب کے ہاں کتنی ہوگی؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ پر ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق کی دعوت دیں، اور مصیبتوں پہ، تانوں پہ، پٹائی پہ، مصائب پہ صبر کریں. انشاءاللہ ادھر ان کی روح نکلے گی اور ادھر ان کے لیے انشاءاللہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میں دعوت کا کام کرتا ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کے منہج اور طریقے سے کیا میری دعوت کا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل صالح وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. دعوت کا کام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی، اس کا طریقہ سمجھایا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ سے ڈر کے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. ہمیں آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے، سہ روزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے مدینے والے صحابہ کو طائف بھیجا ہو، طائف والوں کو مکہ بھیجا ہو، مکہ والوں کو جدہ بھیجا ہو، ان کو یمن بھیجا ہو. یہ چلت پھرت ہمیں حدیث رسول سے نہیں ملتی. پہلی بات کہ یہ طریقہ کار خلاف سنت ہے. آپ نے جس کو بھیجا مستقل بھیجا. یمن میں سیدنا معاذ کو بھیجا تو کچھ عرصے کے لیے مستقل وہیں کہا یہاں رہو، قیام کرو اور ان کو دعوت. یہ نہیں کہ مدینے والے مکہ اور مکہ والے مدینے. مدینے والوں کی ڈیوٹی مدینے والوں پر ہے، مکہ والوں کی ڈیوٹی مکہ والوں پر ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، یہ چلت پھرت کا مسئلہ چھوٹا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کتابوں کو لے کر ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی، ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ بیچارے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. بس ایک چیز کی خرابی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس کتاب کو لے کر، جس چیز کو لے کر یہ گلی گلی گھوم رہے ہیں وہ تریاق کی بجائے زہر ہے. آپ ایک دودھی کو پکڑو، دودھ بیچنے والے گوالے کو پکڑو، اور اس کے دودھ کا جب ٹیسٹ کراؤ لیبارٹری سے، پتہ لگے اس میں زہر ہے، چھوڑ دو گے اسے؟ وہ کہ دیکھو جی میں صبح صبح نکلتا ہوں، لاتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، گھر گھر پھرتا ہوں. کہیں گے بھاڑ میں جائے تیرا گھر گھر پھرنا، تو اپنی جس میں دودھ ڈال کے لاتا اس کو تو دھوتا نہیں ہے، تو زہر والی ہے. ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، نہیں چھوڑو گے؟ ان کی یہ محنتیں اپنی جگہ پر. بنیادی چیز یہ ہے فضائل اعمال، وہ کتاب فضائل صدقات، فضائل حج کی صورت میں جو لے کر گلی گلی محلہ محلہ گھوم کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر شرک کی بھرمار ہے. مثال کے طور پہ صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں. کتب خانہ فیضی لاہور سے جو فضائل صدقات چھپی ہے، اس میں یہ شرکیہ عقیدہ موجود ہے. صفحہ 558 پر مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں اپنے ایک پیر کے حوالے سے خط نقل کرتے ہوئے، یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو تو ہے وہ
میں ہوں